بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني محمد بن عجلان قال أخبرني أبي وسعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ضرب احدكم خادمه فليجتنب الوجه. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنے خادم کو مارے تو اس کے چہرے پر مارنے سے پرہیز کرے. جیسے کہ گزشتہ حدیث میں بتایا تھا کہ کسی کو چہرے کے حوالے سے برا لفظ نہ کہے، بری بات نہ کہے. ایسی اگر کسی کو تعذیب کے لیے مارنا پڑے تو اول تو مارنے کے اندر بھی بڑی شرائط ہیں کہ کسی کو مارنا ہے تو غصے میں نہ مارے، کسی کو مارنا ہے تو اس کو ایسی ضرب نہ مارے جس سے اس کے جسم پر نشان پڑ جائے. کسی کو مارنا ہے تو طبعی غصہ قائم کرے، اپنے اصلی غصے میں نہ مارے. جتنا اس نے کام کیا ہے، جتنا اس نے قصور کیا ہے، اس قصور سے کم مارے. لیکن پھر بھی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو مارنا ضروری ہے تو کیا کرے؟ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، کہ چہرے کو بچاتے ہوئے مارے، یعنی اس کے چہرے پر تھپڑ نہیں مارنا. ایسے ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور کے پاس سے گزرے جس کے چہرے کو گرم لوہے سے داغ لگا دیا گیا تھا. یہ مارنے کے لیے نہیں لگایا تھا، بلکہ اس زمانے میں چہرے کے اوپر کچھ کیڑے پڑ جاتے تھے بیماری کی وجہ سے، تو اس کو گرم سلاخ سے اس کو داغ دیتے تھے جس سے وہ مرض ٹھیک ہو جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے چہرے کو گرم لوہے سے داغ دیا گیا تھا جس کا ایک مخصوص نشان ہوتا ہے، اور داغا بھی جا رہا تھا، اس کے نتنوں میں دھنی بھی جا رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ لعنت کرے اس پر جس نے یہ کیا. نہیں، کوئی شخص چہرے پر داغ نہ دے، نہ ہی چہرے پر مارے. تو ایسے ہی جیسے آج کے زمانے میں جسم پہ ٹیٹوز بنوائے جاتے ہیں وہ تو ویسے ہی منع ہے، لیکن چہرے کو ایسا بگاڑنا اور چہرے پہ اس طرح کے ٹیٹوز بنوانا، نشان بنوانا، ڈیزائن بنوانا، یہ سب اس حدیث کے ضمن میں منع آگے. جیسے کہ ٹیٹوز بنوائے جاتے ہیں تو اس سے جسم میں ویسے ہی تھوڑی سی درد ہوتی ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے. جسم کو گدوانا، جسم کو کھدوانا، یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سخت ممنوع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسی عورتوں پر جو جسم کو گدواتی ہیں. گدوانے کے اندر دو تین طرح کی باتیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ کھال کھچوانا، یعنی جسم کی طبعی ساخت کو تبدیل کرنا، جسے جسم میں کھال کھچوانا، بھویں بنوانا، اور یہ بھی اس میں آتا ہے جسم پہ داغ لگوانا، یعنی ٹیٹوز بنوانا. اور خاص طور پر چہرے کے اوپر داغ لگانا، یہ جانور کے چہرے پر داغ لگانا منع ہے، تو انسان کے چہرے پر داغنا یعنی اس طرح کا نشان بنانا، یہ تو اس سے کئی گنا زیادہ ممنوع ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سی حدیثیں امام بخاری نے یہاں جمع فرمائی ہیں. حلال ابن یصاف کہتے ہیں کہ ہم سوید بن مقرن کے گھر میں کپڑے بیچا کرتے تھے. ایک لونڈی باہر نکلی، اس نے ایک آدمی سے کچھ کہا تو اس نے اس لونڈی کے منہ پر تھپڑ مارا. اس آدمی نے سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے فرمایا کہ میں 7 میں سے ایک تھا اور ہمارے پاس ایک ہی خادمہ تھی. ہم میں سے ایک آدمی نے اس خادمہ کو تماچا مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کو آزاد کر دیں. مسئلہ یہ تھا کہ حضرت سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، یہ 7 لوگ اکٹھے رہتے تھے. ان کے پاس ایک باندی تھی. اس
اس زمانے میں یہ سسٹم ہوا کرتا تھا غلام اور باندی کا، اور باندیاں ہی نوکرانی کا کام کرتی تھی۔ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ باندی کا سسٹم آج کے زمانے میں ختم ہو چکا ہے بین الاقوامی قانون کی وجہ سے۔ تو پہلے زمانے میں باندی ہوا کرتی تھی، اس کے لیے پردے کے کوئی احکامات نہیں ہوا کرتے تھے اور دیگر بھی کوئی معاملات نہیں ہوتے تھے، تو باندیاں ایسے بازار میں سرعام آ سکتی تھی، ان کا چہرہ کھولنا بھی ضروری نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ کوئی ایسا ان کے چہرہ کھولنے سے فتنے وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا۔ بڑی تفصیلی بحث ہے، اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ احکامات ہیں جو کہ ختم ہو چکے ہیں، لہذا اس کو سمجھنے سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے کوئی پردے کا حکم بھی نہیں تھا اور کوئی ایسے فتنے کی بات نہیں تھی، نہ وہ زمانہ فتنے کا تھا جیسے کہ آج کا زمانہ فتنے کا ہے، کہ آج کے زمانے میں جتنی بے حیائی ہے، آج کے زمانے میں جتنی گندگی ہے ماحول و معاشرے کے اندر، کہ الامان والحفیظ، اس لیے کہ نکاح میں دیر ہوتی ہے اور دوسرے معاملات ہوتے ہیں، کہ شادیوں کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں خرچے اتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں کہ عام طور پہ غریب آدمی یا عمومی طور پر نکاح کا تصور بھی نہیں ہوتا جب تک لڑکے کی کوئی 6 ڈیجٹ سیلری نہ لگ جائے یا کوئی بڑے عدد کی سیلری نہ لگ جائے۔ عام طور پر کہتے ہیں اچھا شادی جلدی کرے، لگتا ہے پٹھان خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جو نکاح میں جلدی کرے یا تو وہ بے وقوف ہے یا پھر وہ خاص قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یا وہ پٹھان ہے یا وہ مولوی لوگ ہیں، سمجھدار لوگ، اس کا مطلب ہے پڑھے لکھے لوگ، اس کا مطلب ہے جلدی شادی نہیں کرتے۔ آج کے زمانے میں یہی سسٹم ہے، برِ صغیر پاک و ہند ہو جائے یا کہیں بھی ہو جائے، مغربی ممالک کے اندر تو آپ اگر کسی شخص سے ملیں تم شادی شدہ ہو کر، ہاں اولڈ فیشن ہو گیا، شادی تو پرانا فیشن ہے، آج کے زمانے میں شادیاں وغیرہ تھوڑی ہوتی ہیں، تو اس کے اثرات ہمارے ملک میں بھی ہیں اور آج کے زمانے میں ہیں، کہ چونکہ شادی وقت پر نہیں ہوتی، اور ظاہری بات ہے یہ ایک انسانی جسمانی ذہنی اور نفسیاتی ضرورت ہے، تو جب یہ پورا نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے فتنے اٹھ رہے ہیں، دن بدن اٹھ رہے ہیں، اور سب لوگ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے جگرا چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں ایسا سسٹم نہیں ہوتا تھا، 15 سال 16 سال کی عمر میں لڑکا سمجھدار، لڑکی سمجھدار ہو جاتی تھی، اس لیے کہ تمدن اور تعلیمات ایسی ہوتی تھی۔ آج سمجھدار ہونے کے لیے کم از کم تو میٹرک ہونا شرط ہے، اور 16 17 18 سال کی عمر میں جا کے میٹرک ہوتا ہے، نہ بچوں کی صحبت صحیح ہوتی ہے، نہ بچے معاملات اور تجربات سیکھتے ہیں، نہ ان کو حرب کی کوئی چیز آتی ہے، نہ ان کو اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے، خرید و فروخت و تجارت اور اس نوعیت کے معاملات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 12 برس کی عمر میں تجارت کے لیے گئے تھے، ہاں رستے میں واپس آ گئے تھے، لیکن دیگر لوگ 10 برس کی عمر میں 12 برس کی عمر میں بچے تجارت کیا کرتے تھے اس زمانے کے اندر، یعنی ان کو فہم ہوتی تھی، مزدوری نہیں تجارت کیا کرتے تھے، اور ان کو فہم ہوتی تھی، سمجھ ہوتی تھی۔ لیکن بہرحال یہ حالات ہیں، اس وجہ سے فتنوں کا زمانہ ہے، اور تو اس زمانے میں ایسا کوئی فتنہ نہیں ہوا کرتا تھا، آج کے زمانے میں اس کا تصور بھی محال ہے۔ تو بہرحال ہم 7 آدمی تھے اور ایک خادمہ ہوا کرتی تھی، تو اس نے کوئی غلطی کی تو کہنے لگے کہ میں نے، حضرت سوید بن مقرن فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو تھپڑ مار دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو۔ ایسی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اپنے غلام کو تماچا مار دے یا بے قصور اس کو مارے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کرے۔ آج کے زمانے میں غلام نہیں ہے تو اس کا مطلب خادم کو نوکری سے نکال دے، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی ہدیہ دے دے، کوئی انعام وغیرہ، علماء فرماتے ہیں ان کو کوئی ہدیہ یا انعام وغیرہ دے دے۔ اور دوسری روایت میں، ایک اور روایت میں ہے کہ کسی نے کسی غلام کو تماچا مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کفارہ دو۔ کہ یا رسول اللہ کفارہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ وہ بھی اس کے منہ پہ تماچا مارے، یعنی اس کو بدلہ دے۔ تو جب اس خادم کو لایا گیا، غلام کو لایا گیا، تو اس نے کہا چلو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، یہ میرا آقا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اب اس کو کوئی ہدیہ دے دو، یا اس سے ایک اور روایت میں تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو یہی خادم ہے، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ کام لیتے رہو، جیسے ہی کام مکمل ہو جائے یا کوئی اور انتظام ہو جائے تو اس کو آزاد کر دینا، ایسا بھی فرمایا۔ یعنی کسی کو منہ پہ مارنا، منہ پہ تھپڑ مارنا، یہ بہت ہی بری اور گھٹیا بات ہے، اس سے بڑے نقصانات بھی ہوتے ہیں، بڑی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔